أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ شرح السنہ امام بربہاری رحمہ اللہ کی عظیم الشان اور عظیم المقام تالیف ہے، جو اہل سنت اہل حدیث کے عقیدے پہ دلالت کرتی ہے، اس بارے میں رہنمائی کرتی ہے۔ مجموعی طور پہ بہت ہی شاندار کتاب ہے، اگرچہ آپ کتاب کے مؤلف سے کسی ایک مسئلے میں دو مسئلوں میں اختلاف کر سکتے ہیں، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو معصوم ہو اور 100% غلطیوں سے پاک ہو، لیکن مجموعی طور پہ کتاب بہت ہی شاندار ہے۔ تو اس کتاب میں بہت سے مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ عام طور پہ وہ مسائل ہیں جن کا عقیدہ سے تعلق ہے، کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا عقیدے سے تعلق نہیں ہے، لیکن وہ مسائل اہل سنت اہل حدیث اور اہل بدعت کے مابین فرق کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے انہیں بھی عقیدہ کی کتب میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اور آج کا مسئلہ ہے مسئلہ نمبر 54۔ اس میں امام بربہاری فرماتے ہیں وَكُلُّ شَيْءٍ مِّمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَنَا يَفْنَا، ہر وہ چیز جو ان چیزوں میں سے ہے جن پہ اللہ نے واجب کر دیا ہے کہ وہ فنا ہو جائیں، ایسی تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ إِلَّا الْجَنَّةَ وَالنَّارِ، سوائے جنت کے اور جہنم کے، والعرش والکرسی، اور سوائے عرش اور کرسی کے، والصور، اور سوائے سور کے، والقلم واللوح، اور سوائے قلم کے اور لوح محفوظ کے، لیس یفنا شیء من ھذا ابدا، ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز فنا نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی۔ ثم يبعث اللہ الخلق علی ما اماتہم علیہ یوم القیامہ، پھر اللہ رب العزت دوبارہ اٹھائیں گے ان مخلوقات کو اس حالت پہ جس حالت پہ ان کو فوت کیا تھا۔ وَيُحَاسِبُهُمْ بِمَا شَاءَ، اور ان کا حساب کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، ان میں سے ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا۔ وَيَقُولُ لِسَائِرِ الْخَلْقِ مِمَّنْ لَمْ يَخْلُقْ لِلْبَقَاءِ كُونُوا تُرَابًا، اور اللہ تعالیٰ دیگر مخلوقات سے کہیں گے، ان مخلوقات میں سے جنہیں بقا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، کہ تم مٹی ہو جاؤ، مٹی بن جاؤ۔
اس مسئلہ نمبر 54 میں بہت سی باتیں بیان کی ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ نے. پہلے نمبر پہ انہوں نے بتایا ہے کہ وہ تمام چیزیں جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ فنا ہو جائیں، ختم ہو جائیں، وہ ساری ختم ہو جائیں گی. کیا دلیل ہے اس عقیدے کی؟ پہلے نمبر پہ سورہ قصص آیت نمبر 88 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، ہلاک ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ رب العزت کے چہرے کے. یعنی کہ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، ازل سے ابد تک کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، اور باقی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. دوسرے نمبر پہ سورہ رحمان آیت نمبر 26 اور 27 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کل من علیہا فان، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ جو جلال والا ہے اور عزت والا ہے، مقام و مرتبہ والا ہے اور عزت والا ہے. تو اس سورہ رحمان کی ان دو آیتوں سے بھی پتہ چلا کہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے سوائے اللہ رب العزت کے. یہ دو آیتیں کون سی ہیں؟ آیت نمبر 26 اور 26 اور 27. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے چہرے کے، اس کا ترجمہ عام طور پہ مفسرین کیا کرتے ہیں؟ سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے. اللہ نے کہا چہرہ اور وہ کرتے ہیں ذات. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت کا چہرہ رہے گا، مراد یہ ہے کہ وہ ذات رہے گی جو چہرے والی ذات ہے، جس میں چہرہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کا چہرہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اللہ کی ذات ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. اور اگر کوئی ترجمہ کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے چہرے کی ذات اور وہ چہرے کا انکار کرنا چاہتا ہے تو اس کا ترجمہ غلط ہوگا، کیونکہ کئی مفسرین اللہ تعالیٰ کی صفات پہ صحیح معنوں میں ایمان نہیں رکھتے. وہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کے منکر ہیں، یہ نہیں مانتے کہ اللہ کا چہرہ ہے، نہیں مانتے کہ اللہ کی آنکھیں ہیں، نہیں مانتے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، نہیں مانتے کہ اللہ کے قدم ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ چیزیں مان لیں گے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کا جسم ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو کسی جسم میں ہوتی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں مان لیں گے کہ اللہ کا جسم ہے. ہمارا موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ یہ مانیں کہ اللہ کا چہرہ ہے، کیونکہ قرآن میں بھی آیا ہے، احادیث میں بھی آیا ہے. آپ یہ مانیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، کیونکہ اللہ کے ہاتھوں کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا ہے، احادیث میں بھی آیا ہے. پاؤں کے بارے میں بھی آپ مانیں، آنکھوں کے بارے میں بھی آپ مانیں. جہاں تک تعلق ہے جسم کا تو جسم کے بارے میں آپ خاموشی اختیار کریں، کیونکہ قرآن و حدیث میں نہ یہ آیا ہے کہ اللہ کا جسم ہے اور نہ یہ آیا کہ اللہ کا جسم نہیں ہے. آپ لفظ جسم سے بھاگتے ہوئے ان چیزوں کا انکار کیوں کرتے ہیں جن کا تذکرہ خود اللہ نے کیا، جن کا تذکرہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ جسم سے بھاگتے ہوئے حقائق کا انکار کرنا یہ غلط ہوگا. تو اس لیے اللہ کا چہرہ مانا جائے گا. اور جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز ختم ہونے والی سوائے اللہ کے چہرے کے، مراد یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے، اللہ کی وہ ذات جس میں چہرہ بھی موجود ہے. لیکن تذکرہ صرف چہرے کا کیوں کیا گیا؟ کیونکہ چہرہ بہت ہی عزت والی چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر چیز عزت والی ہے، لیکن چہرے کا ایک خاص مقام ہوتا ہے.
تیسرے نمبر پہ یہ دلائل کس چیز کے دیے جا رہے ہیں؟ ہر چیز فنا ہونے والی، ہر چیز فنا ہونے والی، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ تیسرے نمبر پہ جناب ابو ہریرہ کی حدیث ہے، یعنی کہ وہ حدیث ہے جسے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصدق کلمۃ قالها الشاعر کلمۃ لبید، شعراء نے جو باتیں کہی ہیں ان باتوں میں سے سب سے سچی اور درست بات لبید شاعر کی ہے۔ یعنی کہ شعراء عام طور پہ فضول باتیں کرتے رہتے ہیں، کچھ باتیں ان کی صحیح ہوتی ہیں، تو جو کچھ باتیں شعراء کی صحیح ہوتی ہیں، سچ ہوتی ہیں، حق پہ مشتمل ہوتی ہیں، ان میں سے سب سے عمدہ بات وہ ہے جو لبید شاعر نے کہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، کہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے، باطل فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، ما خلا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے اور اس کا نمبر ہے 3841 3841۔ تو ان آیات اور اس حدیث سے یہ واضح ہوا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ تو کتاب کے مؤلف کیا کہہ رہے ہیں امام بربہاری؟ وَكُلُّ شَيْءٍ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَنَا، ہر وہ چیز جو ان چیزوں میں سے ایک ہے جن پہ اللہ نے فنا ہونا واجب کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، یفنا، وہ فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ یعنی کہ کل شیء یفنا، جملہ کیسے بنا؟ کل شیء، ہر چیز ختم ہو جائے گی، مما اوجب اللہ علیہ الفنا، ان چیزوں میں سے جن چیزوں پہ اللہ نے فنا ہونا لکھ دیا ہے، فرض کر دیا ہے، واجب کر دیا ہے۔ پھر امام بربہاری رحمہ اللہ نے ان چیزوں میں سے کچھ چیزوں کا استثناء کیا ہے، کچھ چیزوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ختم نہیں ہوں گی، یہ رہیں گی، یہ فنا ہونے والی نہیں ہے۔ کون کون سی چیزیں؟ کہتے ہیں جنت اور جہنم، عرش اور کرسی، سور، قلم، یعنی کہ وہ قلم جس کے ساتھ تقدیریں لکھی گئی ہیں، اور لوح محفوظ۔ کہتے ہیں امام بربہاری لیس یفنا شیء من ھذا ابدا، ان چیزوں میں سے جو بھی میں نے ذکر کی ہیں، جنت، جہنم، عرش، کرسی، سور، قلم، لوح، ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز فنا نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی، ابداً، کبھی بھی۔ تو آئیے اب جائزہ لیتے ہیں ان چیزوں کا۔ یہ کتنی چیزیں بیان کی ہیں امام بربہاری نے؟ 1 2 3 4 5 6 7، ایسے ہی ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ میں آپ کے سامنے فتویٰ رکھوں گا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا۔ ان سے سوال کیا گیا اور یہ فتویٰ کہاں پہ آیا ہے؟ مجموع الفتاوی، جلد نمبر 18 اور صفحہ نمبر 307۔ جلد نمبر کون سی ہوئی؟ 18، یعنی کہ 18، اور صفحہ نمبر کیا ہے؟ 307۔ سئل ابن تیمیہ عن حدیث انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا جناب انس بن مالک کی روایت کردہ حدیث کے بارے میں، جسے وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ نے فرمایا سبعۃ لا تموت، 7 چیزیں کبھی بھی فوت نہیں ہوں گی، ولا تفنا، اور کبھی بھی فنا نہیں ہوں گی، ولا تذوق الفنا، وہ فنا
نہیں فنا کا مزہ نہیں چکھیں گی، فنا کا ذائقہ نہیں چکھیں گی. النار جہنم، وسکان وہا، اور جہنم میں رہنے والے جن کو جہنم میں پھینکا جائے گا، ڈالا جائے گا. واللوح، اور لوحے محفوظ. والقلم، اور وہ قلم جس کے ساتھ تقدیر لکھی گئی. والکرسی، اور کرسی. والعرش، اور عرش. یہ ہے وہ حدیث جسے روایت کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام ابن تیمیہ سے پوچھا جا رہا ہے فَهَلْ هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ أَمْ لَا، کیا یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ یہاں پہ ہلکا سا سوال بھی ہو جائے ایک، وہ یہ کہ اللہ کے رسول کی حدیث، اس کے بارے میں امام ابن تیمیہ سے پوچھا جا رہا ہے صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے. ابن تیمیہ کون ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول کی بات کے بارے میں کہیں کہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسا کئی دفعہ پبلک کی طرف سے ایسی بات سامنے آتی ہے، وہ کوئی حدیث بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھی یہ تو حدیث صحیح نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اچھا اللہ کے رسول کی حدیث بھی ایسی ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں صحیح نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کی تو ہر بات صحیح ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث اللہ کے رسول کی طرف منسوب ہے، اس کی نسبت انس ابن مالک کی طرف کی گئی ہے کہ وہ اسے روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے. لیکن کیا یہ نسبت ثابت ہے؟ کیا واقعی انس ابن مالک نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے یوں کہا ہے؟ ورنہ جو چیز ثابت ہو جائے کہ اللہ کے رسول نے کہی ہے وہ یقیناً درست ہے، وہ حق ہے، وہ شریعت ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. لیکن معلوم یہی کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی. تو حدیث صحیح ہے کہ نہیں صحیح، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات اللہ کے رسول سے ثابت ہے یا نہیں، ثبوت ملتا ہے یا نہیں. فَأَجَابَ، تو جواب دیا کس نے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے. هَذَا الْخَبَرُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ خبر سے مراد ہے حدیث، یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام نہیں ہے، یہ آپ کا کلام نہیں ہے. دیکھا، ابن تیمیہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ کے رسول کی بات صحیح ہے غلط ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کے الفاظ نہیں ہیں، آپ نے کہے ہی نہیں ہیں. وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ، لیکن یہ علماء کرام میں سے کسی ایک کا کلام ہے. یہاں پہ غور کیجئے کہ بسا اوقات کوئی بات کوئی عالم دین کہتا ہے، لوگ اس کو آستہ سا کیا بنا دیتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث. مثال کے طور پہ معلوم نہیں کس نے کہا ہوگا کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، یعنی کہ چین جو ہے وہ عرب ممالک سے بہت دور واقع ہے، تو کہا گیا علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. چاہے چین جانا پڑے یہ الفاظ نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، لیکن لوگوں نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. یہاں پہ ابن تیمیہ مزید فرما رہے ہیں وَقَدِ اتَّفَقَ سَلَفُ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتُهَا وَسَائِرُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَىٰ أَنَّ مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ مَا لَا يَعْدَمُ وَلَا يَفْنَى بِالْكُلِّيَّةِ كَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْعَرْشِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، کہ اس امت کے سلف صالحین کا اتفاق ہے اور اس امت کے ائمہ کرام کا اتفاق ہے اور اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ مخلوقات میں سے کچھ نہ کچھ ایسی مخلوقات ہیں جو معدوم نہیں ہوں گی، جو ختم نہیں ہوں گی، جیسا کہ جنت ہے، جہنم ہے اور عرش وغیرہ ہے. تو امام ابن تیمیہ نے یہ مان لیا کہ جنت ہمیشہ رہے گی، جہنم اللہ تعالیٰ کا عرش، اور دلیل کیا دی ہے کہ اس بات پہ اتفاق ہے
امت کے سلف صالحین کا، امت کے ائمہ کا اور اہل سنت والجماعت کا۔ اہل سنت والجماعت کون سی؟ جو پاکستان میں موجود ہے یا جو انڈیا میں موجود ہے؟ کیوں جی؟ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس سے کیا مراد لینا چاہتے ہیں؟ وہ جو سنت پہ چلنے والے ہیں، جو بدعات سے دور رہنے والے ہیں۔ میں یہ وضاحت بار بار اس لیے کیا کرتا ہوں کیونکہ پاک و ہند میں اہل سنت کے لفظ پہ قبضہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اہل بدعت نے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم اہل سنت ہیں۔ تو جب کوئی عالم دین اہل سنت کہتا ہے تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ نہیں بھئی، آپ نے تو یہاں پہ قبضہ کیا اردو دان طبقے میں اس لفظ پہ۔ آپ ذرا سعودی عرب جائیں، مکہ مدینہ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا اہل سنت کون ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وَلَمْ يَقُلْ بِفَنَاءِ جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ إِلَّا طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكَلَامِ الْمُبْتَدِعِينَ۔ یہ دعویٰ کہ ساری کی ساری مخلوقات ختم ہو جائیں گی، یہ دعویٰ چند بدعتی اہل کلام کا ہے۔ کن کا دعویٰ؟ یہ چند بدعتی اہل کلام کا ہے۔ آپ کہیں گے بھئی یہ تو آیتوں سے ثابت ہو رہا ہے، جو آیتیں میں نے درس کے شروع میں بیان کی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ختم ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ سورہ رحمان میں بھی کہا کہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور لبید شاعر نے بھی یہی کہا جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی ہے کہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہاں پہ تو پھر اہل بدعت کا موقف ٹھیک ہوا، تو ہم کہیں گے یہاں پہ اہل بدعت کا موقف غلط ہے، کیونکہ یہ موقف مبنی ہے کس چیز پہ؟ قرآن کی آیتوں پہ، لیکن احادیث کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اور جو احادیث کا انکار کرے گا وہ ایسے ہی مار کھائے گا، ایسے ہی گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا۔ صحیح معنوں میں حق پہ وہی ہوگا جو قرآن کو بھی مانتا ہوگا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو بھی مانتا ہوگا۔ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موقف کہ ساری کی ساری مخلوقات ختم ہو جائیں گی، یہ موقف چند بدعتی اہل کلام کا ہے، کل جہم ابن صفوان، جیسا کہ کون ہے؟ جہم بن صفوان، یہ اس کا موقف تھا۔ اس کی وجہ سے کہتے ہیں جہمی، جہمی فرقے کا نام اسی آدمی کے نام پہ پڑا ہے، جہم بن صفوان۔ ومن وافقہ من المعتزلة ونحوهم، اور یہ موقف کس کس کا ہے؟ جہم بن صفوان کا اور معتزلہ میں سے ان کا جنہوں نے جہم بن صفوان کی اس مسئلے میں کیا کی ہے؟ موافقت کی ہے، تائید کی ہے۔ اب کہتے ہیں ابن تیمیہ وَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ، یہ قول غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ کون سا قول؟ کہ ساری مخلوقات ختم ہو جائیں گی، ہر مخلوق ختم ہو جائے گی، یہ موقف غلط ہے۔ کہتے ہیں یخالف کتاب اللہ، یہ موقف مخالف ہے اللہ کی کتاب کے بھی۔ یعنی کہ میں نے جو اوپر جو دو آیتیں ذکر کی تھیں ان سے تو یہی معلوم ہو رہا تھا کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ ابن تیمیہ کہنا چاہتے ہیں نہیں، قرآن کریم میں بھی دیگر آیتیں موجود ہیں جن سے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں جو رہیں گی۔ قرآن سے بھی ثابت ہوگا۔ کسے ثابت ہوگا؟ قرآن سے بھی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ موقف کہ ہر مخلوق ختم ہو جائے گی، یہ موقف باطل ہے، غلط ہے، یخالف کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب کے بھی مخالف ہے، وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام کی سنت کے بھی مخالف ہے۔ وَإِجْمَاعَ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتِهَا، اور یہ اس امت کے سلف صالحین اور اس امت کے ائمہ کرام کے اجماع اور اتفاق کے بھی مخالف ہے۔ كما في ذلك من الدلالة على بقاء الجنة وأهلها، جیسا کہ دلالت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، کس سے؟ کتاب اللہ سے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اجماع سے رہنمائی ملتی ہے
اس بات پہ کہ جنت بھی رہے گی اور جنت کے جنتی بھی رہیں گے، جنت بھی رہے گی اور جنتی بھی رہیں گے، وبقاء غیر ذالک، اور اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں رہیں گی، مما لا تتسع هذه الورقۃ لذکرہ۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں لیکن یہ ورقہ جو میں لکھ کر دے رہا ہوں اس سوال کے جواب میں، اس میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں باقی چیزوں کا تذکرہ کروں۔ ختم ہوا فتویٰ کس کا؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا۔ تو اس سے بھی ہمیں کافی رہنمائی مل رہی ہے اس مسئلے میں۔ اس کے بعد کیا کہا تھا امام بربہاری نے کہ جنت اور جہنم یہ فنا ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، جنت اور جہنم فنا ہونے والی نہیں ہے۔ اس بارے میں سب سے پہلے میں پیش کروں گا امام طحاوی کا کلام۔ کن کا؟ امام طحاوی کا کلام کیوں پیش کرنے لگا ہوں؟ کیونکہ امام طحاوی اگرچہ فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن عقیدے کے لحاظ سے انہوں نے عقیدے کی جو کتاب لکھی ہے وہ ایسی ہے جس کو پوری امت نے لیا ہے، بلکہ یہ کتاب جسے کہتے ہیں عقیدہ طحاویہ، ان کے امام طحاوی کا لکھا ہوا عقیدہ، اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے مختلف یونیورسٹیوں میں، جامعات میں، مختلف مدارس میں، مدینہ میں بھی، مکہ میں بھی، سعودیہ میں بھی، اور پاک و ہند کے بھی سلفی اور اہل حدیث مدارس میں بھی۔ تو امام طحاوی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مصر کے رہنے والے تھے امام طحاوی، کہتے ہیں والجنت والنار مخلوقتان، جنت اور جہنم مخلوق ہیں۔ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں وہ؟ نہیں، یہاں پہ امام طحاوی یہ نہیں کہنا چاہتے کہ جنت اور جہنم اللہ کی مخلوق ہیں، وہ یہاں پہ کہنا چاہتے ہیں جنت اور جہنم پیدا ہو چکی ہیں، مخلوقتان ہی ان کے پیدا کی جا چکی ہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ابھی پیدا نہیں ہوئی، بعد میں پیدا ہوں گی۔ تو امام طحاوی نے کہا جنت و جہنم کیا ہو چکی ہیں؟ پیدا کی جا چکی ہیں۔ لا تفنیان ابدا ولا تبیدان، یہ کبھی بھی فنا نہیں ہوں گی، یہ کبھی بھی ہلاک نہیں ہوں گی۔ فإن اللہ تعالی خلق الجنت والنار قبل الخلق، کیونکہ اللہ تعالی نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا ہے مخلوقات سے پہلے، کہ اللہ تعالیٰ بہت پہلے ان کو پیدا کر چکے ہیں۔ وَخَلَقَ لَهُمَا أَهْلًا، اور اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے جنہوں نے جنت جہنم میں رہنا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ فَضْلًا مِنْهُ وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى النَّارِ عَدْلًا مِنْهُ، تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جن کو جنت میں بھیجیں گے ان پہ اللہ کا فضل و کرم ہوگا، اور جن کو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیجیں گے ان پہ اللہ کا ظلم نہیں ہوگا بلکہ ان کے ساتھ اللہ کا عدل و انصاف ہوگا۔ جنت میں جانے والے اللہ کے فضل و کرم سے جائیں گے، صرف اپنے نیک اعمال کی وجہ سے نہیں جائیں گے، اور جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان پہ کوئی اللہ ظلم نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ اللہ ان کے ساتھ عدل و انصاف کر رہے ہوں گے، جیسے اعمال کیے ویسا نتیجہ ملا۔ یہ مسئلہ جو ابھی امام طحاوی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے اس کا نمبر کیا ہے؟ 83۔ ان کی کتاب جو ہے عقیدے کے بارے میں ان کی کتاب ہے اس میں یہ مسئلہ نمبر کون سا ہے؟ 83، 83۔ اب ہم آتے ہیں قرآن و حدیث سے دلائل کی طرف جن سے پتہ چلے گا کہ جنت اور جہنم یہ باقی رہیں گی، یہ فنا ہونے والی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جنت کے بارے میں دلائل۔ پہلی دلیل سورہ ہود
آیت نمبر 108 108 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، جہاں تک تعلق ہے سعادت مند بندوں کا تو وہ کہاں رہیں گے؟ جنت میں رہیں گے. کب تک؟ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین رہیں گے. آسمان و زمین نے کب تک رہنا جی؟ قیامت تک رہنا ہے. تو اس کا مطلب ہے پھر تو جنتی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکیں گے. آپ بتائیں جی. یہاں پہ آپ کہیں گے کہ آسمان و زمین سے مراد وہ آسمان و زمین نہیں ہیں جن پہ ہم رہ رہے ہیں اور جسے ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن قیامت کے روز زمین کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا، آسمانوں کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا. اللہ نے کیا ختم کیا جائے گا؟ تو ان آسمانوں کو کی جگہ پہ جن کو ہم دیکھ رہے ہیں اور اس زمین کی جگہ پہ جس پہ ہم رہ رہے ہیں کوئی دوسرا آسمان اور کوئی دوسری زمین ہوگی. الا ما شاء ربک، تو یہ جنتی لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے مگر جو تیرا رب چاہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالآخر ان کو جنت سے نکال دیا جائے گا کسی دن؟ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت میں. لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جو شروع میں جنت میں نہیں ہوں گے بلکہ جہنم میں ہوں گے، بعد میں جنت میں ڈالے جائیں گے. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ یہ جنت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی یا نہیں رہے گی اور یہ جنتی لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عطاء غیر مجدود، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ فضل و کرم ہے، غیر مجدود. کب ختم ہوگا؟ یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کا کوئی اختتام نہیں ہے، یہ غیر منقطع ہے. دوسری دلیل قرآن حکیم سے کہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صاد میں آیت نمبر 54 میں ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد. اللہ نے تذکرہ کیا اس آیت سے پہلے جنت کا اور جنت میں جو نعمتیں ہوں گی ان میں سے چند ایک کا. پھر اللہ نے کہا یہ ہے ہمارا رزق. یہ جنت کیا ہوگا؟ یہ جنت کیا ہے؟ ہمارا رزق ہے. یہ جنت کب تک ہوگی؟ ما لہ من نفاد. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کبھی بھی ختم ہونے والا رزق نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ سورہ رعد آیت نمبر 35 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الجنت التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار. اس جنت کا وصف، اس جنت کی حالت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ یہ کرو گے تمہیں جنت ملے گی. تو اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ جنت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ کیسی ہے؟ وہ ایسی ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، بہتی ہیں. اکلھا دائم، اس کا پھل کب ختم ہو جائے گا؟ دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. وظلھا، اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ کے لیے ہے، دائمی. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے. اس کے بعد سورۃ الحجر آیت نمبر 45 ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ
جنت میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. جنتی لوگ کہاں ہوں گے؟ جنت میں اور چشموں میں. یہ آیت نمبر کون سی ہے؟ 45. پھر اللہ تعالیٰ مزید باتیں ذکر کرتے ہیں جنت کی اور اہل جنت کی. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 48 میں لا یمسہم فیہا نصب، انہیں جنت میں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی، تھکاوٹ وہ نہیں پائیں گے. وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ہی انہیں کبھی بھی جنت سے نکالا جائے گا. ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہیں گے؟ جنت میں رہیں گے. تو طے ہو گیا جی جنت کب کے لیے ہے؟ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. اب ایک حدیث کی طرف آتے ہیں. حدیث میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا صار اہل الجنت الى الجنہ، جب جنتی لوگ کہاں پہنچ جائیں گے؟ جنت میں پہنچ جائیں گے. وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ، اور جہنمی کہاں پہنچ جائیں گے؟ جہنم میں. جِیءَ بِالْمَوْتِ، تب لایا جائے گا کس کو؟ موت کو. اور دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کو کس شکل میں لایا جائے گا؟ مینڈے کی شکل میں، سیاہ و سفید رنگ کے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا. حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، یہاں تک کہ موت کو جنت اور جہنم کے بیچ میں رکھ دیا جائے گا. ثُمَّ يُذْبَحُ، پھر اسے کیا کیا جائے گا؟ اسے ذبح کیا جائے گا. ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ، پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا یا اہل الجنت لا موت، اے اہل جنت، اے جنتیو اب کبھی بھی موت نہیں آئے گی. یا اہل النار لا موت، اے جہنمیوں کبھی بھی موت نہیں آئے گی. فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَىٰ فَرَحِهِمْ، تو جنتی لوگوں کی خوشی دوبالا ہو جائے گی، بڑھ جائے گی. پہلے ہی خوش ہوں گے لیکن یہ بات سن کے مزید خوش ہو جائیں گے کہ ہم نے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، موت کبھی نہیں آئے گی. وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَىٰ حُزْنِهِمْ، اور جہنمی لوگ غم میں بڑھ جائیں گے، ان کا غم پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے گا. پہلے ہی غمگین ہے کہ ہم جہنم میں ہیں، عذاب میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، اوپر سے یہ خبر سنیں گے کہ اس مصیبت سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی جہنم میں رہنا ہے. تو ان کے غم میں کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہو جائے گا. اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں امام بخاری، نمبر ہے 6548 6548، اور مسلم شریف 2849 2849. تو جنتیوں کا جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا وعدے ہو گیا. تو جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس کا مطلب یہ کہ جنت بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، وہ بھی فنا ہونے والی نہیں ہے. تو یہ مسئلہ ثابت ہو گیا. اب ہم آتے ہیں جہنم کی طرف کہ کیا جہنم بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی؟ تو اس بارے میں پہلے نمبر پہ سورہ بقرہ آیت نمبر 167 اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اہل جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے، وما ہم بخالدین من النار، وہ کبھی بھی جہنم سے نکلنے والے نہیں ہوں گے. جو جہنم میں چلا گیا جہنم سے نکل نہیں سکے گا. تو پھر خوارج کا عقیدہ صحیح ثابت ہوا.
معتزلیوں کا عقیدہ صحیح ثابت ہوا، وہ بھی یہی کہتے ہیں جو جہنم میں چلا گیا وہ ہمیشہ وہاں پہ رہے گا، اور تب تو آپ مانتے نہیں ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جہنم میں جانے والے دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک کافر مشرک، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہیں گے؟ جہنم میں رہیں گے۔ دوسرے نمبر پہ وہ اہل توحید جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے تو ان کو نکالا جائے گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں کبھی نہیں نکالا جائے گا تو اس سے مراد کون ہے؟ کفر و شرک کرنے والے۔ اور جب احادیث بتاتی ہیں کہ نکالا جائے گا بہت سے جہنمیوں کو جہنم کی آگ سے، تو اس سے مراد کون ہے؟ اہل توحید۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں شفاعت کروں گا کن کے حق میں؟ ان کے حق میں جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے، میری شفاعت سے جہنم کی آگ سے نکل آئیں گے۔ اور اس بارے میں جو احادیث آتی ہیں ان پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو بھی جہنم کی آگ سے نکال لیا جائے گا جن کے دل میں معمولی سا ایمان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، انہیں جہنم کی آگ سے بالکل نہیں نکالا جائے گا۔ تو اس سے مراد کون ہے؟ اہل کفر، اہل شرک۔ یہ میں جو ترجمہ کر رہا ہوں بالکل نہیں نکالا جائے گا، کس کا ترجمہ ہے یہ؟ بالکل با وما ہم بخارجین، یہ با زیادہ ہوتی توکید کے لیے، تو یہ تاکید ہے کس کی؟ ماں کی۔ ماں کا معنی نہیں، پھر دوبارہ آگے نہیں، تو ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ بالکل نہیں۔ اس کے بعد سورہ مائدہ آیت نمبر 37 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولہم عذاب مقیم، وہ جہنم کی آگ سے نکلنا چاہیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کبھی بھی جہنم کی آگ سے نکل نہیں سکیں گے، اور ان کے لیے عذاب ہے مقیم۔ کون سا عذاب؟ قائم رہنے والا، ختم نہ ہونے والا۔ تو اس ایسے بھی پتا چلا کہ جہنمی لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اس کا مطلب یہ کہ جہنم بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ فاطر آیت نمبر 36 اور آیت نمبر 37 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والذین کفروا لہم نار جہنم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہی کے لیے ہوگی جہنم کی آگ۔ اس آیت میں واضح لفظ آ گیا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا انہی کے لیے ہوگی جہنم کی آگ۔ لا یقضی علیہم فیموتوا، انہیں ختم نہیں کیا جائے گا کہ وہ فوت ہو جائیں۔ ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور نہ ہی ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکرے کو۔ تو اس ایسے ہی پتہ چلا کہ ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ مراد کون ہے؟ اہل کفر۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے ہم سے کہ ابو لہب نے، جو کہ نبی علیہ السلام کا چچا تھا، اس نے عید میلاد النبی منائی تھی۔ کیا کیا تھا؟ عید میلاد النبی منائی تھی، تو اس کی وجہ سے اس کو بڑا فائدہ ہوا۔ کیا فائدہ ہوا؟ کسی کے خواب میں آ کر اس نے بتایا تھا کہ ایک دن مجھے کچھ پلایا جاتا ہے، مجھے کچھ پلایا جاتا ہے۔ اور وہ کیوں پلایا جاتا ہے؟
کیونکہ اس نے آزاد کیا تھا کس کو؟ سویبہ لونڈی کو. کس لونڈی کو آزاد کیا تھا؟ جب اس نے آ کے خوشخبری دی تھی. کیا خوشخبری دی تھی؟ کہ اے ابو لہب تمہیں اللہ تعالی نے کیا دیا ہے؟ بھتیجا دیا ہے. یہ کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری دی تھی. اس خوشخبری کی وجہ سے ابو لہب نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا اور آپ کی ولادت کی خوشی منائی. تو اس وجہ سے اسے فائدہ کیا ہوا ہے کہ اگرچہ وہ جہنم میں ہے لیکن اسے ایک دن کچھ نہ کچھ پلایا جاتا ہے اس کی انگلی کے قریب میں سے. تو آپ کیا کہتے ہیں جی اس فضیلت کے بارے میں؟ آپ پہلے نمبر پہ کہیں گے کہ یہ فضیلت قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا نہ ان پہ موت آئے گی وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا اور نہ ہی ان کے عذاب میں کسی قسم کی کوئی کمی کی جائے گی. تو یہ روایت بتاتی ہے کہ ابو لہب کے عذاب میں کمی کی گئی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ کمی بالکل نہیں کی جاتی اور قرآن و حدیث میں تضاد نہیں ہو سکتا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے کیونکہ قرآن آ گیا. ہم کہتے ہیں وہ حدیث چیک کرو, اللہ کے رسول نے وہ الفاظ کہے ہیں یا نہیں کہے یہ چیک کرو. جب چیک کرنے کے لیے بیٹھے تو پتہ چلا کہ وہ تو اللہ کے رسول نے کہا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو خواب ہے. خواب بھی اللہ کے رسول کا نہیں. اللہ کے رسول کا خواب ہوتا وہ تو دین بن جاتا, وہ تو وہی ہوتی. لیکن یہ خواب ہے کسی ایسے شخص کا جس نے خواب دیکھا زمانہ کفر میں. کب خواب دیکھا؟ زمانہ کفر میں خواب دیکھا کہ ابو لہب اسے ملا خواب میں اور کہا کہ میرا بہت برا حال ہے لیکن سویبہ لونڈی کو آزاد کرنے کی وجہ سے مجھے کچھ نہ کچھ ایک دن پلایا جاتا ہے. تو خواب جو ہیں وہ دین نہیں بن سکتے. میرے اور آپ کے خواب کی وجہ سے قرآن کی آیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. دوسرے نمبر پہ خواب بھی کسی نیک آدمی کا نہیں بلکہ جس نے دیکھا اس وقت وہ کافر تھا. پھر خواب حقیقت کے بھی خلاف ہے کہ ابو لہب نے نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری ملنے پہ اب سویبہ لونڈی کو آزاد کیا ہو, یہ بات قطعاً ثابت نہیں ہے. یہ بات ثابت نہیں ہے. سویبہ لونڈی بہت بعد میں آزاد ہوئی ہے. تو یہ کہنا کہ ولادت کی خوشی میں آزاد کیا تھا یہ بات صحیح نہیں ہے. اور اگر ہم فرض کر لیں کہ ولادت کی خوشی میں کیا کیا تھا؟ آزاد کیا تھا, پھر بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا ثبوت نہیں ملتا کیونکہ اس نے خوشی منائی بھتیجے کے پیدا ہوتے وقت. یہ نہیں ہے کہ ہر سال جب آپ کا یوم پیدائش آتا تھا تو اس نے خوشی منائی. بچہ پیدا ہو تب خوشی منانے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. شریعت کی حدود میں رہ کے ہر کوئی خوشی منائے, لڈو تقسیم کریں, برفیاں تقسیم کریں, آپ گوشت بکرے ذبح کریں, جی بسم اللہ, کوئی مسئلہ ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ولادت کو بطور عید ہر سال منانا, بطور جشن منانا, اس کی سالگرہ منانا, یہ مسئلہ ہے. اعتراض ہمیں اس پہ ہے. ورنہ یقیناً جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو آپ کے رشتہ داروں نے خوشی منائی ہوگی اور ہمیں اس خوشی منانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. بالکل صحیح کیا انہوں نے جو کیا. لیکن اس خوشی کے دن کو عید بنا لینا, ہر سال اسے منانا بطور جشن, بطور تہوار, یہ غلط ہے. تو بہرحال یہ آیت جو ہے یہ واضح طور پہ دلیل ہے کہ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا, ان کے عذاب میں کسی قسم کی کمی نہیں. لیکن یہاں پہ بھی آپ پہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے. وہ کیا؟ ابو طالب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے ہلکا عذاب کسے ہو رہا ہوگا؟ ابو طالب کو. تو آپ تو کہہ رہے تھے ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی.
جی چونکہ اس بارے میں صحیح حدیث آئی ہے. اس بارے میں کون سی حدیث آئی ہے؟ صحیح حدیث ہے. تو ہم مانتے ہیں بالکل کہ ایک ابو طالب ہے، صرف ایک ابو طالب ہے جس کے عذاب میں کیا کی گئی؟ تخفیف کی گئی، نبی علیہ السلام کی وجہ سے کہ اس نے آپ کا ساتھ دیا تھا. باقی سب کے بارے میں قرآن کی آیت عام ہے کہ کسی قسم کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی کافروں کے ان کے عذاب میں. اس کے بعد کیا دی؟ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکرے کو. وہم یسترخون فیہا، اور یہ کفر کرنے والے، یہ جہنم میں ڈالے ہوئے لوگ جہنم میں کیا کریں گے؟ چیخیں گے، چلائیں گے. چیختے ہوئے چلاتے ہوئے کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں جہنم سے کیا کر نکال، نعمل صالحا، ہم تو اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھیج، ہم نیک اعمال بجا لائیں گے. اب کفر کی راہ اختیار نہیں کریں گے، شرک کی راہ اختیار نہیں کریں گے. غیر الذی کنا نعمل، اب ہم وہ اعمال نہیں کریں گے جو پہلے ہم کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے آگے سے؟ یہ الفاظ ان پہ غور کرنا چاہیے مجھے بھی اور آپ کو بھی. اس موقع پہ پچھتانے کا، چیخنے کا، چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کہیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کر سکتا ہے جس نے نصیحت حاصل کرنی ہو. اتنی عمر دی تھی کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہوتا تو اس عمر میں نصیحت حاصل کر لیتا، کوئی اپنی اصلاح کرنے والا ہوتا تو اصلاح کر لیتا، کوئی سدھرنے والا ہوتا تو سدھر جاتا. وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا. وہ کون جی؟ نبی علیہ السلام. آپ کا جانشین کوئی عالم دین. قرآن بھی تو اسی لیے آیا نا کہ اس کے ذریعے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. تو قرآن کریم آیا. داڑھی میں سفید بالوں کا آنا یہ بھی نذیر ہے. داڑھی میں سفید بالوں کا آنا یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی خبردار کرنے کے لیے ہیں کہ تیار ہو جاؤ قبر میں جانے کے لیے، توبہ کر لو، استغفار کر لو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا. فذوقوا، تو چکھتے رہو یہ عذاب جس میں تم مبتلا ہو. فما للظالمین من نصیر، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو اس ایت سے بالکل واضح ہو گیا کہ جہنمی لوگ جہنم میں کب تک رہیں گے؟ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. وہ جہنم سے کبھی بھی نکلنے والے نہیں ہیں. یہ تو قرآن کی آیتیں آ گئیں. کیا کوئی حدیث بھی ہے اس مسئلے میں؟ کون سی؟ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے اس میں کیا ہے کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں مینڈے کو لایا جائے گا اور وہ حقیقت میں کیا ہوگا؟ موت. اس کو ذبح کیا جائے گا. جنتیوں سے بھی کہا جائے گا کہ تم نے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، تمہیں جنت سے کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا، تم پہ کبھی بھی موت نہیں آئے گی. اور جہنمیوں سے بھی کہا جائے گا تم نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، تمہارے اوپر کبھی بھی موت نہیں آئے گی. تو اب جنت اور جہنم کے بارے میں معاملہ واضح ہوا کہ امام بربہاری کا یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ جنت اور جہنم یہ فنا ہونے والی نہیں ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں جانے والے ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور جہنم میں جانے والے اہل کفر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. البتہ جہنم میں جانے والے اہل توحید انہیں کسی نہ کسی موقع پہ جہنم کی آگ سے نکال لیا جائے گا. اس کے بعد امام بربہاری کہتے ہیں والعرش. کیا مطلب والعرش؟ کیا ہوا اس کو؟ کہتے ہیں تیسرے نمبر پہ عرش بھی فنا نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اس کی کیا دلیل ہے جی؟ سچ پوچھیں تو عرش اور کرسی اور سور اور قلم اور لوح ان چیزوں کے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے بارے میں واضح طور پہ کوئی دلیل نہیں ہے. کم از کم میرے علم میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے. البتہ عرش کے بارے میں پھر بھی ایک دو دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں.
وہ کیا دلائل ہیں جی؟ پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حاقہ میں آیت نمبر 17 میں 17 میں قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین کیا ہو جائے گی؟ ریزہ ریزہ ہو جائے گی. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ. تیرے رب کے عرش کو اس دن اٹھائے ہوئے ہوں گے کتنے فرشتے؟ 8. اس دن تیرے رب کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. اس کا مطلب یہ کہ عرش ہوگا، عرش ہوگا، رہے گا. اتنی واضح دلیل نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اس سے اناس ہو سکتا ہے. اب حدیث کی طرف آ جائیں. حدیث کون سی حدیث ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ. آپ نے اس حدیث کے آغاز میں جنت کے درجات بیان کیے. کیا بیان کیے؟ درجات بیان کیے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں جب تم اللہ سے مانگو، جب تم اللہ سے سوال کرو تو اللہ سے فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، اللہ سے کس جنت کا سوال کرو؟ اس جنت کا جس کو کیا کہتے ہیں؟ فردوس کہتے ہیں. کیوں جی اس جنت کا سوال کیوں کریں؟ فرمایا فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، کیونکہ یہ افضل ترین جنت ہے اور بلند ترین جنت ہے. افضل بھی یہی اور بلند ترین بھی یہی. وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ، اور اس کے اوپر، کس کے اوپر؟ جنت الفردوس کے اوپر کیا ہے؟ رحمان کا عرش ہے. وَمِنْهُ تَفَجَّرُ نَهَارُ الْجَنَّةِ، اور اسی جنت سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 7423 7423. اس حدیث سے مسئلہ کیسے اخذ کریں گے آپ کہ عرش ہمیشہ ہمیشہ رہے گا؟ جنت ہمیشہ رہے گی، اس کے اوپر عرش ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. صحیح کہا آپ نے. ہم دلائل دے چکے ہیں پہلے کہ جنت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، اور جنت کے اوپر کیا ہے؟ رحمان کا عرش ہے. رحمان کا عرش جنت کی کیا چھت ہے؟ رحمان کا عرش کیا ہے؟ جنت کی. جب آپ نے یہ مان لیا کہ جنت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی تو اس بنا پہ آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ عرش بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. تو یہ ہے وہ دلیل جس کی بنیاد پہ امام بربہاری اور دیگر ائمہ کرام کہتے ہیں کہ عرش کیا رہے گا؟ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اب آپ آ جائیں کرسی کی طرف. کس کی طرف آ جائیں؟ تو کرسی کی کیا دلیل ہے؟ کرسی کی الگ سے کوئی دلیل معلوم نہیں ہے. ایک تو دلیل وہی ہے نا، وہ حدیث انس جس کے بارے میں امام ابن تیمیہ نے کہا تھا کہ یہ اللہ کے رسول کے الفاظ نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ کرسی عرش کے تابع ہو گئی. عرش کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ، عرش پہ مستوی ہیں وہ ہے، تو کرسی اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے تو وہ بھی ہوگی. کرسی اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، اور اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ فنا ہونے والے نہیں ہیں، اللہ ازل سے ابد تک ہیں. تو کرسی جس پہ رحمان کے پاؤں ہیں وہ بھی پھر رہے گی.
یہیں پہ آج کے درس کا اکتفا کرتے ہیں، یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور اس مسئلے میں جو باقی امور رہ گئے ہیں انشاءاللہ ان کا تذکرہ کل کے درس میں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔